اور بس برادران عزیز، ہونا کیا چاہیے تھا ہوا کیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ لائق شاگرد زانو تلمس طے کرتے علی کے سامنے، حسن کے سامنے، حسین کے سامنے، سیدہ کے سامنے، آل محمد کے سامنے۔ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، مگر ہر کوئی سلمان کا ظرف لے کر اس دنیا میں نہیں آیا، ہر کوئی ابو ذر کا نفس لے کر اس دنیا میں نہیں آیا۔ میثم تمار جیسا ہر شخص نہیں ہے، عمار کے جیسے ہر شخص نہیں ہے، وہ ہیں مگر بہت محدود، بہت کم۔ خود امیر المومنین نے کہا کتنے کم ہیں وہ افراد، اے کاش کہ مجھے اس علم کے اٹھانے والے مل جاتے۔ امیر المومنین نے مرثیہ پڑھا، مگر یہاں پر زانو تلمس طے کرنے والے تو نہیں ہیں، زہرا کے در پر آگ اور لکڑیاں لانے والے۔ یہاں پر زانو تلمس طے کرنے والے تو نہیں ہیں، مگر علی کے سر پر ضربت لگانے والے ہیں۔ یہاں پر زانو تلمس طے کرنے والے نہیں ہیں، حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، ایسا زہر دیا گیا، مسموم کیا گیا سبط اکبر کو۔ اور پھر اس کے بعد وہ نوبت بھی آئی کہ جب یہ چھوٹا نواسا مدینہ میں رہے، یہ بھی امت کو گوارا نہیں، اور حسین ابن علی اب مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ بہت سخت ہے امام مظلوم کے لیے کہ 28 رجب کو مدینہ منورہ سے جب روانہ ہوئے ہیں، عجیب کیفیت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ مقاتل کے اندر یہ لکھا گیا کہ جب حسین مظلوم رخصت ہو رہے تھے تو آخری شب امام نے کس طرح سے گزاری۔ ایک شب جو شب عاشور ہے وہ بھی بہت سخت تھی، اور یہ شب جو مدینہ منورہ کی آخری شب ہے یہ بھی بہت سخت۔ حسین ابن علی عبادت میں بھی یہ وقت گزارتے ہیں، ماں کی قبر سے بھی رخصت ہوتے ہیں، بھائی کی قبر سے بھی رخصت ہوتے ہیں، اور اپنے جد مصطفیٰ کی قبر سے بھی رخصت ہوتے ہیں۔ مگر عجیب الفاظ ہیں جو لکھے ہوئے ہیں کہ جب حسن کی قبر پر آئے تو قدم جھما جھما کر چل رہے، جب نانا کی قبر پر آئے تو قدم جھما جھما کر چل رہے تھے، مگر جب ماں کی قبر پر آئے تو ویسے آئے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا۔ اور قبر فاطمہ زہرا پر آ کر یہ کہا السلام علیک یا اماں، اے ماں اپنے فرزند حسین کا سلام قبول کیجیے۔ اور قبر فاطمہ زہرا سے جواب آیا وعلیک السلام یا مظلوم الام، اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام۔ علیک السلام یا شہید الام، اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام۔ وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے غریب الوطن پردیسی بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام۔ نانا کی قبر پر آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں السلام علیک یا جدہ، اے نانا اپنے حسین کا سلام قبول کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد مناجات کرتے ہیں اللہم ھذا قبر نبیک محمد، اے پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے، وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ قد حضرنی من الامر ما قد علمت، مالک وہ وقت آ گیا کہ جو یقیناً تیرے علم میں ہے۔ اے پروردگار میں امر بالمعروف چاہتا ہوں، نہی عن المنکر چاہتا ہوں۔ مالک صاحب قبر کا واسطہ اور اس قبر کا واسطہ میرے لیے اس چیز کو پسند کرنا کہ جو تیری رضا کا باعث بنے اور اس نبی کی رضا کا باعث بنے۔ اور پھر اس کے بعد عجیب الفاظ ہیں کہ پیغمبر اکرم کی قبر سے جب رخصت ہو رہے تھے تو حسین مظلوم نے ایک عجیب کام کیا۔ یہ الوداعی زیارت ہے حسین کی قبر رسول سے۔ الوداعی زیارت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ آپ بھی گئے ہوں گے کربلا، جو نہیں گئے پروردگار ان سب کو بار بار نصیب کرے۔ زیارت پر جب انسان جاتا ہے اور پہنچتا ہے تو پہلا سلام کرتا ہے، دل کھول کر جی بھر کر اپنی باتیں کرتا ہے، حسین مظلوم سے اپنی باتیں کرتا ہے، واسطہ بناتا ہے، وسیلہ بناتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، یہاں تک کہ وہ دن آ جاتا ہے کہ جب الوداعی زیارت۔ اور اب الوداعی زیارت کے موقع پر جب کوئی جاتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ باقاعدہ الفاظ ہیں معصورہ کہ اس طرح سے الوداعی زیارت پڑھو، تو الوداعی زیارت پڑھ لی، خدا سے دعا بھی مانگ لی کہ اے پروردگار اس زیارت کو میری زندگی کی آخری زیارت قرار مت دینا، بار بار یہاں پر آنا نصیب کرنا۔ اللہم ارزقنا العود ثم العود ثم العود، مالک بار بار یہاں پر آنا نصیب کر، مگر اس سفر کی یہ الوداعی زیارت ہے۔ تو اب کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان رخصت ہو رہا ہوتا، الوداعی زیارت پڑھ چکا، سلام آخر کر چکا، مگر جب باہر نکل رہا ہوتا ہے تو پھر مڑ کر دیکھتا، اور جب قبر حسین نظر آتی ہے، زری نظر آتی ہے، تو ایک مرتبہ دوڑ کر پھر جاتا ہے۔ اے ظاہر حسین الوداعی زیارت تو کر لی تھی، واپس دوڑ کر جانا چھ مانا جا رہا، دل نہیں مانتا، کیسے الوداع کہہ کر باہر نکل جاؤں؟
کب تک یہ کیفیت رہتی ہے؟ 2 3 4 مرتبہ ایک انسان جب تک امکان ہوتا ہے بار بار مڑ کر قبر حسین سے لپٹ جاتا کہ مولا ایک مرتبہ اور آپ کی زیاری کی زیارت کر لو. اسے اس بات کا امکان نظر آ رہا ہے کہ شاید زندگی میں واپس آؤں گا، مگر حسین کو معلوم ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری زیارت ہے قبر رسول. اب کیفیت کیا ہے؟ حسین رخصت ہوتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، واپس آئے قبر پیغمبر. دوسری مرتبہ رخصت ہوئے پھر واپس آئے. 3 4 مرتبہ یہ ہوا، یہاں تک کہ امام مظلوم جب قبر پیغمبر پر آئے تو اپنا رخسار رکھ دیا قبر پر، اور رخسار رکھ دیا اور بے اختیار نیند آ گئی. الوداعی زیارت بے اختیار نیند آ گئی. علامہ سعید علی نقی صاحب کے الفاظ ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کتنے بے جوڑ جملے ہیں، یہ جملے کتنے بے جوڑ محسوس ہوتے ہیں کہ کہاں رخصت آخر کے لیے آئے تھے، رخصت ہو رہے تھے، یہ تو اضطراب کے ساتھ واپس آ گئے، مگر جب واپس آئے ہیں اور رخسار رکھا قبر پیغمبر پر، تعویذ قبر پر، تو پیغمبر اکرم کی قبر پر رخسار رکھا، یہ نیند آ گئی. کیا ایسا یاد آ گیا حسین کو کہ جس کی وجہ سے حسین کو نیند آ گئی؟ نفسیات کے بدلنے سے اثر بدلتا ہے. جب حسین نے قبر پیغمبر پر رخسار رکھا تو حسین کو نانا کا سینہ یاد آ گیا کہ جس پر سر رکھ کر حسین سویا کرتے تھے. اور جب نانا کا سینہ یاد آ گیا تو اس احساس کے ساتھ حسین کو نیند آ گئی. بس عزیزوں، خاندان اہل بیت میں سینے پر سونے کی رسم بہت دور تک گئی. وہ رسول کا سینہ ہے کہ جس پر حسین رخسار رکھ کر سو جایا کرتے تھے، اور وہ حسین کا سینہ ہے کہ جس پر سکینہ سر رکھ کر سو جایا کرتی تھی، اور یہی فریاد کرتے ہوئے شام غریبہ میں مقتل میں آئی تھی، بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو، تجھے معلوم ہے تیری سکینہ کو تیرے سینے کے بغیر کبھی نیند نہیں آتی. بے سر کے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، سکینہ آجا میں تیرا منتظر ہوں. سکینہ سمجھ گئی یہ میرے بابا کا لاشا ہے، اور سینے پر سر رکھا، نیند آ گئی. بیدار کرنے والی پھوپھی زینب، سکینہ بی بی اٹھو، اس طرح سے کوئی جنگل میں نہیں سویا کرتا. تو سکینہ معصومیت کے ساتھ کہتی ہے مگر پھوپھی اماں میرے بابا بھی تو یہیں پر سو، میں اپنے بابا کو یہاں تنہا چھوڑ کر نہیں. الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما. ان آنسوؤں کے جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما. آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما. پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما. پاکستان کو استحکام عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.